ہدایت کی ضیا بن کر محمد مصطفیٰ آئے۔ آج کی یہ بابرکت محفل جس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے، اس موضوع پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ تمام ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے یہ سکالرز، یہ علماء کرام، یہ مشائخ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، اپنے خطابات میں اظہار خیال کریں گے۔ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابوبکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج کی اس محفل کے پہلے مقرر پاکستان کے مایہ ناز خطیب جناب مولانا عبد المنان راسخ صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اہل ریاض سے ہم کلام ہو۔ جناب مولانا عبد المنان راسخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما۔ احباب گرامی قدر، سیرت کے مقدس عنوان پہ ہمارے قائدین، عمائدین اور انشاءاللہ الرحمن علماء کرام عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمائیں گے۔ سیرت یہ ایک انقلاب کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، اور میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے سیرت کا ایک بڑا منفرد نرالا اور ایک جہت سے اس کو آپ مظلوم پہلو بھی کہہ سکتے ہیں وہ پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سیرت کا پہلو یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ۔ رسول رحمت علیہ السلام ہمہ وقت یا اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، زیادہ کہہ کے نہیں لگاتے تھے، بلکہ ایک حسن درجہ کی روایت ہے سنن ابی داؤد میں، آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ۔ جو بندہ دن رات میں دنیا کی باتیں زیادہ کرتا ہے، ذکر تھوڑا کرتا ہے، اس پر پہلا عذاب اللہ کی طرف سے یہ اترتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ وَلَا تُكْثِرُوا الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ۔ زیادہ کہکے لگا کر ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، قدم قدم پہ ذکر، لمحہ لمحہ ذکر، غمی میں ذکر، خوشی میں ذکر، غریبی میں ذکر، امیری میں ذکر، سفر میں ذکر، حضر میں ذکر، صبح ذکر، شام ذکر، رات کو سوتے ذکر۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے رسول رحمت جب رات کو سوتے، ایک ذکر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کے 3 فائدے آپ نے بیان فرمائے۔ جب آپ علیہ السلام سوتے تو سب سے آخر میں پڑھتے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یا الہ العالمین، میں سارے معاملات تیری سپرد کرتا ہوں، تیرے سوا میرا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، تیری کتاب پر میرا ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیں مات علی الفطرہ ودخل الجنہ وان اصبح علی خیر، یہ دعا پڑھ کے جو لیٹتا ہے سوتا ہے، رات کو اگر وہ فوت ہو گیا فطرت اسلام پہ اس کی موت ہوگی اور اللہ پاک اس کو جنت عطا کریں گے۔ صبح کو اٹھا تو اللہ خیر کے ساتھ دروازے کھول دیں گے۔
یعنی رسول رحمت اسلام یہ ذکر کثیر کرتے تھے. توجہ فرمائیے، اگر آپ ذکر سے رزلٹ لینا چاہتے ہیں نا، پرابلم پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں، تو ذکر کثیر کیا کریں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک دفعہ استخارہ کیا ہے، آپ کو کوئی خواب یا رہنمائی یا آسانی والا معاملہ نظر نہیں آیا، تو آپ دوسری دفعہ استخارہ کریں، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، بار بار، مرارن و تکرارن و استمرارن. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ کل منگل ہے، یوم ثلاثاء ہے، آپ نے 100 دفعہ پڑھ لیا، اگلے دن آپ اس کو 200 دفعہ کر دیں، 300 دفعہ کر دیں، 500 دفعہ کر دیں، تعداد بڑھا دیں. یورپ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں ما وجدت کلمۃ تهون الصعاب بمثل لا حول ولا قوت الا باللہ. حالات کی بہتری کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بہتر کوئی ذکر نہیں دیکھا. یہ انسان اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتا ہے، یا اللہ تیری طاقت توفیق کے بغیر میں حرکت بھی نہیں کر سکتا. اذکر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اگر آپ نتیجہ لینا چاہتے ہیں تو ذکر کو چیک نہ کریں، ذکر قلیل نہ کریں، ذکر کثیر کریں. حصول رزق کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ وبہ یرزق الخلائق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تحفہ دیا ہے. رزق حلال کی برکت کے لیے آپ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں. اور ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو الدرداء کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ دن اور رات میں سبحان اللہ و بحمدہ 100,000 مرہ، 1,00,000 دفعہ سے بھی زیادہ پڑھتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، سیرت کا پیغام یہ ہے، رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کیا جائے، باتیں کم کی جائیں. کوئی بھی کلمہ آپ کو پسند ہے، مثال کے طور پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں خیر کثیر ہے. ایک صحیح روایت میں آپ نے فرمایا یعطفن حول العرش، یہ جو 4 مبارک کلمات ہیں یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور جو ان کلمات کو پڑھتا ہے ان کا ذکر اللہ کے عرش کے پاس کرتے ہیں. ایک تو رسول اللہ کی سیرت یہ ذکر کثیر ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دنیا کی. اگر 5 بلب ہیں تو اس سے روشنی آپ کو پوری نہیں مل رہی تو آپ 10 بلب کریں گے، 8 کریں گے، 3 نہیں کریں گے. 4 پنکھے چل رہے ہیں، آپ کو ہوا نہیں مل رہی تو آپ پنکھے 7 کریں گے، 6 کریں گے، 2 نہیں کریں گے. آپ بیمار ہیں، آپ نے میڈیسن لی ہے، 2 گولیاں کھائی ہیں، 3 کھائی ہیں، آپ کو صحت نہیں ملی، آسانی نہیں ہوئی، آپ دوائی بڑھائیں گے. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اگر حالات میں بہتری نہیں آ رہی، طمانینت نہیں آ رہی، جو آپ چاہتے ہیں منزل نہیں مل رہی، تو آپ تعداد بڑھائیں، تعداد ذکر کثیر کی طرف لے کے جائیں، استخارہ بڑھاتے ہیں، ذکر بڑھاتے ہیں. اور دوسری بات رسول اللہ کی سیرت یہ ہے، کوئی بھی دکھی آئے نا، میں نے حدیث رسول کا ایک طالب علم ہوں اور ایک عرصہ سے طلاب کو حدیث شریف پڑھاتا ہوں. میں نے ابھی تک کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی دکھی، کوئی پریشان، کوئی بیمار آیا ہو تو آپ نے اس کو کوئی مجون دیا ہو یا پھکی دی ہو یا کوئی مرم دیا ہو. جو بھی روحانی جسمانی دکھ لے کے آیا ہے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ نے ذکر سے علاج کیا ہے. چچا عباس کو کیا کہا تھا؟ علمنی شیئا اسألہ اللہ، بھتیجے مجھے کچھ بتائیں کہ اللہ سے مانگا کرو. آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. سیدنا علی کو کیا کہا تھا جب وہ مقروض تھے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بیٹی کو کیا کہا تھا؟ فاطمہ صباح و مساء ناغہ نہ کیا کرو. اللہ کو پتا کیا کہا کرو؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے میرے اللہ، گرچہ میں نبی کی بیٹی ہوں لیکن پھر بھی میں آپ سے مدد کی طلبگار ہوں. مدد آپ کرتے ہیں، نصرت آپ کرتے ہیں، مرادیں پوری آپ کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ کو دیکھ لیں. سیدنا معاذ کو کیا کہا تھا؟ ہر فرض نماز کے بعد کہا کرو رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن. اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر ہمیں اپنے اعزاء و اقربا، دوستوں، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو اور جماعتی احباب کو مسنون اذکار سکھلانے چاہیے. کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے صبح کے اذکار پڑھتے ہیں؟
بھئی اولاد کو دینے والا خزانہ یہ صرف ریال نہیں ہے، صرف عہدہ نہیں ہے، دنیا کے پلاٹ نہیں ہے. اقسم باللہ واللہ العظیم، اولاد کو دینے والا سب سے بڑا خزانہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ کی جوان بیٹی صبح کے اذکار پڑھتی ہے، آپ کا جوان بیٹا صبح کے اذکار پڑھتا ہے، شام کے اذکار پڑھتا ہے اور رات کو سیرت کے مطابق اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، تو آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. لاکھوں ریال اپنے گھروں میں بھیج دیں، اگر ہماری صبح غفلت میں ہے، شام غفلت میں ہے اور ہماری توجہ ہی نہیں ہے اذکار کی طرف، تو یہ سیرت یہ شور شرابے کا نام نہیں ہے جی، یہ صرف یہ بینر بازی کا نام نہیں ہے، یہ رقص و سرور کا نام نہیں ہے، کوئی موج مدہ نہیں ہے. یہ سیرت بہت بڑا انقلاب ہے. آخری بات کیے دیتا ہوں. پہلی بات سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم ذکر کثیر کریں، ذکر کثیر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جماعتی احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو ذکر سکھلائیں. آج آپ یہ پیغام لے کر جائیں میرے سمیت، ہم نے کتنے لوگوں کو اذکار سکھلائے ہیں رشتہ داروں میں سے، جماعتی احباب میں سے. نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو داغا بڑھ کے نہیں دیا. اکثر میں پاکستان میں خوش طبی کے طور پہ کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے علاج ذکر سے کیا ہے. لا چھلا تھا ولا کڑا تھا ولا تاگا تھا، کوئی چھلا کڑا دھاگا نہیں ہے. اللہ کی عزت کی سب ہمارے پاکستان میں دھاگوں کی پوجا ہے، کڑوں کی پوجا ہے. ایک دفعہ میں ایک بیان پہ جا رہا تھا، ایک پیٹرول پمپ پہ رکا، بڑا ہٹا کٹا نوجوان تھا، اس نے کڑا بھی بہت بڑا پہنا ہوا تھا. اور میں نے کہا بھائی کڑا تو نے کیوں پہنا؟ آندر مولوی یہ لگا پھرنا، وہی جی تو یہ لگا پھرنا ہے تے تینوں ایت الکرسی کا کی فائدہ، اور پھر تینوں معوذتین کا کی فائدہ، پھر تینوں خواتین و سورۃ البقرہ کا کی فائدہ. میرے پیارے بھائیوں، جو میں طالب علم نے سمجھا ہے اور اپنے قائدین علماء سے سیکھا ہے، مجھ طالب کو ایک بات سمجھ آئی ہے. اس دور میں اللہ کی سچی توحید کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو مسنون اذکار پہ لے کے آؤ، لوگوں کو دعاؤں پہ لے کے آؤ. اس میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اس میں توحید ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی، کتنی تواضع تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو ایک تو ذکر کثیر یہ سیرت کا پیغام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس امت کو ذکر پہ لانا ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے مسلمان بھائیوں کے نام، جی ہمیں ذکر کے نہ تو انداز گھڑنے کی ضرورت ہے اور نہ الفاظ بنانے کی ضرورت ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے انداز کو بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھیں، اور آپ کے بتلائے ہوئے الفاظ کو بھی اپنے لیے باعث برکت اور رحمت سمجھیں. سیرت کو اس نے مانا ہے جس نے نہ ذکر کا انداز بدلا ہے نہ الفاظ بدلے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ایک ذکر کا انداز ہے، اللہ 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 اللہ، سوچنے کی بات ہے یہ کس کا انداز ہے؟ کیا سیدنا علی ایسے ذکر کرتے تھے؟ کیا سیدنا حسن و حسین اس طرح ذکر کرتے تھے؟ کیا صحابہ رسول اس طرح ذکر کیا کرتے تھے؟ حق ہو حق ہو حق ہو، یہ گردن کے جھٹکے اور عجیب یعنی ایک وجد اور ایک ڈانس کی کیفیت ہوتی ہے. واللہ العظیم یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں انداز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ ہمارا دل خوش نہیں ہے. کینیڈا سے ایک بچی مجھے فون کرتی ہے اور کہتی ہے مولانا صاحب میرے پاس بیٹا نہیں تھا اور میں پڑھتی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ دعائے یونس جس مشکل میں بھی پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اپنے بندے کو بڑی سی بڑی پریشانی میں بھی نجات عطا کر دیتے. آپ نے بڑے بڑے قید خانے سنے ہیں، لیکن مجھے بتائے کہ مچھلی کے پیڑ سے بڑا بھی تو قید خانہ ہو سکتا ہے. سمندر ہے، اندھیرا ہے، مچھلی کا پیڑ ہے. آپ ذرا تصور میں اس کیفیت کو دیکھیں اور پھر آپ جانیے گا کہ یہ دعائے یونس میں کتنی طاقت ہے. وہ بیٹی کہتی ہے کہ مولانا میں پڑھتی تھی تو مجھے میری ساس محترمہ کہتی ہیں آپ دعائے یونس نہ پڑھا کرو، دعائے یونس نہ پڑھا کرو، اگر اللہ سے بیٹا دینا ہے تو نعت علی پڑھا کرو. وہ نعت علی کیا ہے؟ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی من البدایت الی النہایہ واللہ شق.
ما ثبت من علی ولا من حسن ولا حسین ولا من زین العابدین، یہ آل رسول اہل بیت سے بھی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، ایک تو رسول اللہ کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم ذکر کثیر کریں، صرف صبح کے وقت اور شام کے وقت کی تسبیح کافی نہیں، آپ ڈرائیونگ کرتے دکان پہ بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آئیں، انعام دیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، لوگ جو اذکار یاد کر کے آپ کو سنائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں سیرت سے محبت ہے تو پھر مجھے بتلائیے گا ہمیں ذکر کے الفاظ گھڑنے کی ضرورت، جو برکت رسول اللہ کے الفاظ میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کا یہ مبارک پہلو اپنانے کی اور اس کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى اعلم بالصواب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔